بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ہمارا فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ججز کا تعارف کرواؤں، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ماہ مبارک رمضان میں اس سحر کے وقت ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ فائنل اس جگہ پر برگزار کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ججز کے پینل میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارے جج ہیں حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب۔ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں۔ آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس پورے ماہ مبارک میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آج آخری راؤنڈ ہے فائنل کا۔ انشاءاللہ آپ کی جو نصیحتیں ہیں وہ ہمیں درکار ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب۔ آپ شاعر اور ادیب ہیں، مذہبی شاعری میں ایک نام ہے اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ زیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس ماہ مبارک میں اور اس لمحے تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور جس طرح سے نعت گو اور نعت لکھنے والے شعراء کا تعارف آپ نے کروایا، جن کو ظاہر ہے جو ایک ایسی وادی میں تھے جن کو خاص لوگ جانتے تھے، آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور آپ کے توسط سے پورے ملک کے سامنے ان کا تعارف کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے جج جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، جو کہ نعت گو شاعر اور ادیب ہیں اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظرنامے پہ اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ جناب حسنین مظہری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آخری سلسلہ ہے یہ اور ظاہر ہے لاسٹ راؤنڈ ہے، آخری دو بچے ہمارے رہ گئے ہیں۔ آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں جس طرح سے آپ بچوں کی تصحیح فرماتے رہے اور جو چیز ناممکن نظر آتی تھی اس کو ممکن کر دکھایا آپ نے۔ تو آپ کو انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز اور آپ کے انداز میں اور بڑھ کر ڈالے اور آپ کے قلم میں بھی۔ آپ کا بھی شکریہ، ٹیم کا شکریہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ناظرین کرام ہمارے اسپیشل گیسٹ جو کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منیر حسین دوگل صاحب۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں، انٹرپرینوریل ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں۔ دوگل صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ سیرت کے بہت ہی خوبصورت پہلو آپ یہاں سے بیان کرتے رہے، انشاءاللہ کہ ہمارے ناظرین ان کو ضرور سنیں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان کو اپلائی کریں۔ ناظرین کرام، فائنل میں ہمارا سلسلہ یوں رہا کہ کلام یہاں پر موجود ہیں اور قرعے کی صورت میں ہمارے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ایک پرچی نکالیں گے اور اس پہ جو بھی نعتیہ کلام لکھا ہے وہ ان کو یہاں پر پڑھنا ہے اور 5 منٹ کا وقت ہے۔ اضافی وقت میں ہر آدھے منٹ کا ایک نمبر کٹے گا اور اصول یہ ہے کہ 3 اشعار ان کو پڑھنے ہیں، یعنی اگر مطلع کیونکہ لازمی ہے پڑھنا، اس کے علاوہ 2 اور شعر یہ اپنے انتخاب سے پڑھیں گے جس کی بنیاد پر پھر ہمارے ججز یہاں پہ ججمنٹ کریں گے۔ ناظرین کرام، میں تعارف کرواتا چلوں ہمارے کنٹیسٹنٹ کا۔ ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ آج ہیں علی حسنین آصف، حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے فرسٹ راؤنڈ میں لیے 24 نمبر، سیکنڈ راؤنڈ جو کہ کوارٹر فائنل تھا اس پہ بھی 24 نمبر لیے اور سیمی فائنل راؤنڈ میں انہوں نے ہائیسٹ مارکس لیے ہمارے ججز سے جو کہ تھے 26 نمبر اور آج فائنل میں موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں۔ سنتے ہیں نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ پرچی اگر آپ اٹھائیے اور مجھے بتائیں کہ کون سا کلام ہے تاکہ میں آپ کو وہ کلام یہاں پہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے وہ میں آپ کو پیش کر سکوں۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دوسرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کوئی شک نہیں۔ جی زیدی صاحب، ٹھیک، مظہری صاحب بسم اللہ۔ کیا فرمائیں گے فائنل جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس کے حوالے سے؟ جی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ٹینس سچویشن میں تو ہیں، بچے بھی اپنی جگہ پہ اور ججز بھی۔ دیکھیں علی بھائی، یہ مسند کوئی اباؤ اجزاد کی مسند نہیں ہے، صحیح، یہ وہ مسند ہے جو جس مسند پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر عدل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ہیں حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام، جو فیصلوں میں سب سے فیصل ہیں، تو
انہوں نے عدل کیا اور اس پر مزید جتنے بھی ہمارے خلفاء راشدین ہیں اور اس پر مزید حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو اللہ نے اس عدل کی مسند پر بٹھایا ہے، تو ایک قسم کی کپ کپی اور ایک جو ہے کم مائیگی، اور وہ اس چیز کا احساس ہے کہ ایک لمحے کو جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ ساری زندگی کی نعت خوانی اور نعت گوئی جاتی رہے۔ صحیح، چونکہ یہ مسند ہے نا، ظاہر ہے کہ رسول کریم یہاں کوئی خون کا رشتہ نہیں کسی کے، یہاں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہاں صرف ایک تعلق ملحوظ ہے، جو تعلق میرے قبر تک جائے گا، میرے ساتھ حشر تک جائے گا، تو مجھے سب سے زیادہ دنیا کے تمام تعلقات سے وہ تعلق عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس مسند پہ جو بیٹھا ہوں اسی تعلق کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ میں مجھ سے ایسا کام اگر لیا گیا ہے تو صحیح۔ اللہ باری تعالیٰ مجھے پسند فرما لے اور ایسا کام ہمیشہ مجھ سے میرے حصے میں آتا ہے۔ جی بہت خوب۔ ناظرین کرام، ہمارے کنٹیسٹنٹ علی حسنین آصف، اور ان کو جو کلام ملا ہے سنتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ خدمت۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم میرے چار سازو پر ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے سبحان اللہ۔ میرے چار سازو بند نواز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنے ہیں دونوں جہاں، سبحان اللہ۔ حضور نور ہے، سبحان اللہ۔ محمود ہے، محمد ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نور ہے، سبحان اللہ۔ محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ
जहां शाह तो सरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे अली हसनैन आसिफ हाफिजाबाद से और नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। मैं अपना सवाल शुरू करूँगा हमदानी साहब से। अदब और आदाब के लिहाज से कैसा पाया आपने, और फिर उसके बाद आपके कमेंट्स इस बच्चे के बारे में। जी, आपका जो सवाल है कि ऐसा लग रहा है कि जितने तनाखान हिस्सा लेने आए हैं उन्होंने ये सुन लिया, आपका सवाल देख लिया और सुन लिया, हाँ, इसलिए सारे उसकी पाबंदी कर रहे हैं। क्योंकि पहले सबक आप नहीं दिए वो ना, देख के आया करो, सही मुकाबले देखा करो, उस सबक मिलता है। ठीक, तो आज बच्चे आपके हुक्म पे अमल कर रहे हैं। लेकिन हमने सवाल अभी फाइनल में ही उठाया है और फाइनल में ही सवाल किया, लेकिन इन्होंने पहले भी परफॉर्म किया है। हाँ जी। तो क्या जो अदब आदाब ये रियायत करते रहे वैसे ही आए हैं या आज कोई और रंग था? नहीं, बड़ा ज़ाहिर हमने सुना है इनको पहले भी। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा। इसी तरह से ही मेरे ख्याल से जी, पढ़ते बड़ी रहे। अदायगी बड़ी अच्छी हुई है, आवाज़ भी अच्छी अल्लाह ने दी है, कलाम भी बड़ा अच्छा था। सही। ये मंजूर कौनैन साहब की तर्ज पे पढ़ा? जी, उन्हीं की तर्ज पे। मैंने बताया था ना, कौनैन साहब और तर्ज पे पढ़ते थे, हमने शुरू की थी तो इस्लामाबाद में जी DGISPR कहलाते हैं, उनके बंदों ने तब्दील कराई थी मेरे से। जी 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 जी, आपने बताया था। पहले हम इसी रंग में पढ़ते थे, कौनैन साहब के रंग में, सही चेंज करा दी थी। ठीक, बहुत खूब, बहुत खूब जी, माशाल्लाह। ज़ैदी साहब, कलाम ज़ाहिर है हमारी तरफ से दिया गया, लेकिन शायर और तारुफ शायर के साथ साथ आप बच्चे के पढ़त के हवाले से जो कमेंट्स हैं वो दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल जो है मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि नात का वो सफ़र जो खुद ज़ाते बारी ताला से शुरू हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और वो फिर सफ़र करता हुआ जनाब हज़रत अबू तालिब, और उसके बाद फिर जो है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और फिर हसन जो है बिन साबित, और फिर वहाँ से ये चलता हुआ ये सफ़र जो है ये अरब में, अजम में, फारस में, फिर बर्र सगीर में आता है। और वो जो फारसी और अरबी की लताफतें थी, वो जब उर्दू के अंदर उर्दू की पोशाक पहनती हैं, तो क्या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और अकीदत के जो फूल खिलते हैं वो, और ये ता क़यामत होता रहेगा। ये हम नहीं भी होंगे, ये जिक्र रहेगा, क्योंकि खुद कुरान का वादा है। सुभान अल्लाह। तो ये तो जिक्र होगा, बस अपना अपना एक हिस्सा है। और हाफिज़ मोहम्मद मज़रुद्दीन मज़र साहब, क्या कहूँ मैं इस पर, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं बात कर सकूँ इन लोगों के ऊपर कि जिनकी यहाँ पर नातें पड़ी। सदियों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं, और ये शुक्र है खुदा का कि परवरदिगार आलम ने हमारे लोगों में, हमारी कौम में हमारा ये इफ्तिखार है कि हमने एक से एक बढ़कर नात खां पैदा किया। तो ये हमारे लिए एक बायस फ़ख्र है, हमारा सर ऊंचा होता है इसके लिए भी, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों के पीछे खड़े हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इतना काम है हाफिज साहब का कि मतलब 10 किताबें तो मेरे पास, मतलब मेरे नोट्स में हैं। खातमुल मुरसलीन, शमशीर सना, हर्ब व ज़र्ब, तजल्लियात, जलवागाह, बाब जिब्रील, मिजाब, निशान राह, नूर व नार, वादी नील। मतलब देखें तो सही कि पूरी की पूरी जो जिंदगी है उसके शबो रोज जो हैं वो मदह रिसालत माब में डूबा हुआ ये शख्स है। तो जब नात निकल के आ रही है, और क्या मतलब स्टैब्लिश हो रहा है, बने हैं दोनों जहां शाह दो सरा के लिए, सजी है महफिल कौनैन मुस्तफ़ा के लिए। वो मज़मून जो कुरान ने दिया कि हमने आपकी मोहब्बत में सब कुछ तख्लीक किया, ये कायनात जो है ये सारी की सारी सदका है रिसालत माब का, आपके वजूद से ये सब कुछ था। तो बहुत खूबसूरत नात। और फिर वही वाली बात कि इन्होंने जो अशआर मुंतखब किए, वो ज़ाहिर बेटा आपकी अपनी चॉइस थी, बहुत खूब चॉइस। मेरे करीम, मेरे चारा साज ओ बंदा नवाज, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। और ये देखिए, हुजूर नूर हैं, महमूद हैं, मोहम्मद हैं, जगह जगह नए उन्वान हैं सना के लिए। यानी देखिए कि जिस पहलू पे रिसालत माब से आप ठहर जाएं तो वहीं से ही जो है वो उनकी एक मदहा का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है कि जो एक लामत नहीं है। बहुत खूब। और अब मेरी जो डोमेन है
جی ظاہر ہے وہ انتخاب کلام ہے، تلفظ ہے، وزن ہے، صحت کلام کی جو ذمہ داریاں میرے پاس ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس نے ماشاءاللہ بڑے ہی منجھے ہوئے طریقے سے، بڑے ادب آداب کے ساتھ اور بڑا تلفظ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ نعت مبارکہ پیش کی، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھائی دے رہی کہ جسے میں مینشن کروں۔ واہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب پڑھا ہے، سبحان بہت اللہ۔ خوب پڑھا ہے۔ بہت خوب۔ جی مظہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور کمنٹس آپ کے لیتے ہیں۔ میرے لغت میں جی ایک اصطلاح ہے لفظ و لحن کا ذائقہ لینا۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی پڑھت سے میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ اپنی پڑھنت کے دوران لفظ و لحن کو ذائقے کے ساتھ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی جس طریقے سے یہ اون کریں گے اس بات کو کہ آپ نے جو کہا میرے کریم، واہ کریم پر آپ نے آواز بند کر لی، واہ، اسے پیشتر نہ کرتے ہوں گے آپ، لیکن کریم نہیں آپ نے کیا۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کمپٹیشن سے سن رکھا ہے، اور آپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ان چیزوں کے اہتمامات رکھا کریں گے کہ یہ حسن بڑھاتے ہیں۔ اب یقین جانیے کہ بہت سے ثنا خوان ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ کس کو رموز و اوقاف کا پتہ ہے۔ ہم ہر شعبہ ہے زندگی میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ کوئی کجی باقی نہ رہے، تو کیا ہی اچھا ہے۔ اور ایسے کاموں میں محنت کرنا جس کا نہ کوئی دنیا میں اس درجہ فائدہ، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس درجہ سرخروئی، تو بجائے اس کاموں میں محنت کرنے کے یہ کام کہ جس میں تحسن حد درجہ ہونا ضروری ہے، تو آپ نے جو کریم پہ آواز بند کی اس کے، اور میں ڈر رہا تھا محفل کونین نہ توڑ دیں آپ، لیکن آپ یوں نکلے جیسے وہ کیسے مکھن سے، بہت اچھا نکل گیا۔ ہاں مکھن سے بال نکل، تو آپ ماشاءاللہ بہت میچور۔ میں نے تو آپ، میں جو جس چیز کی بات کرتا ہوں لفظ و لحن کے ذائقہ لے کر پڑھنا، تو آپ نے واقعتاً لفظ اور لحن کا ذائقہ لیا اور پڑھا، اور ہماری سماعت کو بھی پرذائقہ کیا آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی پڑھاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں جی جی، جن کو مظہری صاحب سے اتنی داد مل گئی، سبحان اللہ، نہیں نہیں، سبحان ماشاءاللہ، اللہ۔ ماشاءاللہ، خوبیاں آپ کی قبول ہو گئی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ایک دو چیزیں بہرحال میں جی پوچھوں میں ایک منٹ، اور یہ ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں کہ آج اگر علی حسنین صاحب کو مکمل طور پر اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے واضح غلطی نظر ہی نہیں آئی۔ کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ بے توجیہ غلط نکالی جا رہی ہے، جبکہ یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ کریم پہ آپ نے آواز بند کی، پھر آپ نے کہا میرے کریم، چارہ ساز و بندہ نواز کی ترکیب ایک سانس میں پوری پڑھ گئے آپ، ماشاءاللہ، جو مشکل تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر عنوان کو آپ نے اتنا خوبصورتی سے وہ اپنے لہن کا عنوان دیا ہے کہ سبحان اللہ، نئے نئے عنوان ہیں، بہت اچھا، جگہ جگہ نئے عنوان ہے، اور الگ کی ہے، جگہ جگہ ہاں جی، نئے نئے عنوان ہیں، نئے عنوان ہیں ثنا کے۔ بہت اچھا پڑھا ہے بھائی، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک دو سوال میں نے کیوں پوچھنا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے آپ پرانی جتنے بھی ہماری ججمنٹ تھی ایپیسوڈز لوگوں نے دیکھی ہیں، اس میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو شاہد و سرا، اب یہ اوریجنل کمپوزیشن میں ہے کہ کے لیے کو الگ یہاں پہ کہا گیا ہے مطلع میں، کیونکہ یہ اسی طرح سے پڑھے تھے، باقی تو انہوں نے ملائے ہیں، یعنی جب یہ اشعار پہ آئے نا وہاں پہ تو یہ ملا کے پڑھتے رہے، لیکن جب انہوں نے مطلب پڑھا تو وہاں پہ جس طرح سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، تو یہاں پہ بھی وقفہ انہوں نے ایک لیا اور کے لیے کو الگ کیا، تو یہ اوریجنل کمپوزیشن کا۔ اس میں میرا جواب یہ ہے کہ یہ سوال حمدانی صاحب سے کیا جائے، کیونکہ یہ کمپوزیشن وہاں چینج ہوئی ہے، ڈومین بھی ان کی ہے، اور یہ سوال بھی ہمیشہ انہی کا ہی ہوتا ہے، چونکہ یہ زیبا دیتا ہے انہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ذرا سر الگ ہو جاتا ہے، اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس نے کچھ، اس نے بھی سر ہلایا ہے، کیونکہ اشعار میں تو یہ رعایت کر رہے تھے کہ جو پوائنٹس آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں پہلے، بلکہ آپ کی طرف سے ہی، بلکہ حمدانی صاحب کی طرف سے آیا آپ تھا پر بھی، اور آپ نے وہ چیز جو واقعتاً پہلے نوٹ کی جا رہی تھی وہ اب نہیں، آپ نے یہ اٹھایا، لیکن ہماری جسٹیفیکیشن اس کی توجیہ میں پیش کروں گا پہلے حمدانی صاحب۔ ہاں جی 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 وہ میں نے کہا کہ اس لیے بھی یہ فرق آتا ہے نوجوانوں کے کہ ان کو سانس کا ذرا پتہ نہیں ہوتا کس جگہ سانس لینا کس جگہ نہیں لینا، صحیح ہے، اس لیے وہ یا سر ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کیونکہ دیکھیں اب ہم فائنل میں ہیں، اور اگر تو اوریجنل کمپوزیشن ایسی تھی تو پھر تو یہ سن کے انہوں نے تیار کیا ہے، ہاں جی، تو وہ تو ظاہر اب ان کمنٹس کے تو نمبر کٹ نہیں رہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے نمبرنگ کر لی ہے، کمنٹس کے نمبر اور
یہ بہرحال سلسلہ رہا. میں عرض کروں یہ جو کے لیے الگ ہے نا اس سے پیشتر کی جا رہی تھی, لیکن پھر یہ ضرور سوچا گیا اور وہ ساری چیزیں کہ نا بعض اوقات سانس کسی کا بہت لمبا سانس ہے, کسی کا بہت کم سانس ہے, صحیح, لیکن اب کے لیے سے کچھ نہ کچھ مفہوم واضح ہو رہا ہے کے لیے سے, اور بہت فاصلہ نہیں ہے, تو اس لیے اس کی بہت زیادہ میجر غلطی نہیں ہے, صحیح, اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. بہت خوب. اور ناظرین کرام, بس زیدی صاحب نے جو ایک تمہید باندھی کہ پہلے ثنا خاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تھی اور یہ سلسلہ چلتا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام میں اور پھر باقی شعراء کا ذکر آتا ہے, تو حضرت ابو طالب کا ایک شعر اشعار میں سے ایک مشہور, اگر اجازت ہو تو رسالت ہم کر سکتے ہیں کہ وَأَبْيَضُّ يَسْتَسْقَى وَأَبْيَضُّ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ, اور جس کا ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے کہ وہ روشن چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے وسیلے سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے, وہ یتیموں کے ملجا اور مأوا اور بیواؤں کے سہارا ہے. کیا مضمون ہے اس کے اندر, سبحان اللہ. یہ واقعاً جو ذات اس زمانے میں یہ درک کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہستی ہے, پھر عجب ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہ لائے. چلتے ہیں ناظرین کرام ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین کرام, آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں. ہمارا فائنل راؤنڈ چل رہا ہے, اس سیزن کا فائنل راؤنڈ ہے نعت کا سلطان. بڑی معذرت کے ساتھ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر معذرت کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. ایک ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے, ذکر ہوا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جی 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 ماشاءاللہ, اور نعت کا عنوان ہو اور یہ ذکر نہ ہو, سبحان اللہ, یہ ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. مجھے یاد آتا ہے کہ میرے برابر میں میرا بھائی حسنین مظہری صاحب کی ایک بہت خوبصورت منقبت ہے در حال جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں. سبحان اللہ. تو اس میں ان کی مدد کر سکتا ہوں, اگر ان کو یاد نہیں ہے تو اگر آپ کو میں وہ اشعار ساتھ ساتھ سنا دوں, اور اگر آپ وہ لہن کے ساتھ پڑھ دیں تو کیا ہی بات ہو جائے. آپ کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. میں پیش کر دیتا ہوں کہ عشق سرکار لبادہ ہے ابو طالب کا, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ جو فردوس ہے زیادہ ہے ابو طالب کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا میری جو ہے وہ حافظے میں یہ اچانک مجھے, بہت شکریہ شجی, میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی جیسے شعر یاد آتا ہے. عشق سرکار لبادہ ہے ابو طالب کا, عشق سرکار یہ جو فردوس ہے زیادہ ہے ابو طالب کا, اس لیے معرفت ذات محمد ہے مجھے, سبحان اللہ, میرے پیمانے میں بادہ ہے ابو طالب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے معرفت ذات محمد ہے مجھے, اس لیے معرفت ذات محمد مجھے میرے پیمانے میں بادہ ہے ابو طالب کا.
بہتری کھیلتے ہیں یہاں کونین کے سلطان نبی، واہ 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 واہ، کس قدر سہن کشادہ ہے ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کھیلتے یہاں کونین کے سلطان نبی، سبحان اللہ سبحان کھیلتے ہیں یہاں کونین کے سلطان نبی، کس قدر صحن کشادہ ہے ابو طالب کا۔ کل ایمان پہ ایمان کیا اچھا شعر ہے، کے شعر ہے۔ قائل سے کہو، واہ 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 کل ایمان بھی زیادہ ہے ابو طالب۔ طالب کا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ کل ایمان پہ ایمان کے قائل سے کہو، کل ایمان پہ ایمان کے قائل سے کہو، ارے کل ایمان بھی زیادہ ہے ابو طالب کا، کل ایمان بھی سبحان اور سوچتا ہوں تو میری سوچ پکار اٹھتی ہے، واہ مرتبہ سوچ سے زیادہ ہے ابو طالب کا، واہ واہ کیا واہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ سوچتا ہوں تو میری سوچ پکار اٹھتی ہے، واہ 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 ہاں سوچتا ہوں تو میری سوچ پکار اٹھتی ہے، مرتبہ سوچ سے زیادہ ہے ابو طالب کا، مرتبہ سوچ سے زیادہ ہے۔ آپ کو چومنا، شعر دیکھیے، آپ کو چومنا تسبیح ابو طالب کی، آپ کو دیکھنا قاعدہ ہے ابو طالب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ امیجزم میں جائیں نا، شعر دیکھیں، منظر بنائیں ذرا۔ واہ واہ آپ کو چومنا تسبیح ابو طالب کی، واہ آپ کو چومنا تسبیح ابو طالب کی، آپ کو دیکھنا، آپ کو دیکھنا، آپ کو دیکھنا قاعدہ ہے ابو طالب کا۔ ارے محسنین شہ والا کا بیاں کرتے ہوئے سبحان اللہ حق کے توصیف زیادہ ہے ابو طالب۔ سبحان اللہ۔ محسنین شہ والا کا بیان کرتے ہوئے حق توصیف زیادہ ہے ابو طالب کا۔ اور اس کلام کا کیا خوبصورت
मकता कहा चलिए, मजहरी शुक्रिया, आपने इतना कुछ याद रखा हुआ है, मेरे लिए सलामत सादत से कम रहे। नहीं। और मजहरी और तो करता ही नहीं दावा कोई, वाह हाँ मगर आशिक सादा है अबू तालिब। वाह 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 पढ़ दो सुभान इसमें। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मजहरी मगर आशिक सादा है अबू तालिब का। इश्क़ सरकार, इश्क़ सरकार, इश्क़ सरकार लिबादा है अबू तालिब का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि अलम यजिद के यतीम अल्लाहु अकबर। फआवा, क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया और फिर तुम्हें सहारा दिया। अल्लाह इससे बढ़कर क्या शान होगी उस हस्ती की जिसने हिफाजत की, बिस्तर पे एक बेटे को लिटाते थे, कभी दूसरे बेटे को लिटाते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली। और ऐसे साहिबान रहे कि जब इस दुनिया से गुजर गए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल आमुल हुज़्न की हालत में गुजारा। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम नात का सुल्तान में। हमारा फाइनल राउंड चल रहा है और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट फाइनल राउंड के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अली अरसलान, लाहौर से इनका ताल्लुक है। फर्स्ट राउंड में इन्होंने लिए 25 नंबर, क्वार्टर फाइनल में 24 मार्क्स लेके ये आगे आए सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में 22 नंबर लेके आज ये फाइनल में मौजूद हैं। अली अरसलान, आपके सामने जो बाउल इस तरफ रखा है दाईं तरफ आपके, इसमें से एक पर्ची निकालें और मुझे बताएं कि कौन सा कलाम आपके हिस्से में आया है। वो सुए लालाजार सुभान अल्लाह। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जी, ये कलाम आपको हम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह इसकी तैयारी आप करें। हमदानी साहब, आपसे सवाल करूंगा कि फ़ाइनल है और आखिरी बच्चा आज हमारे यहाँ पे सामने हमारे मौजूद हैं। ज़ाहिर है एक टेंस सिचुएशन है आप लोगों की तरफ भी, इनकी तरफ भी, तो अब तक जो सिलसिला रहा उसको कैसा आपने पाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जितने भी लड़कों ने हिस्सा लिया बहुत अच्छा, बड़ा सबने बड़ा अच्छा पढ़ा। सुभान अल्लाह। बड़ी तैयारी भी थी और तजुर्बा भी था जी। तो इसलिए फिर इनके ऐसे मुकाबले में नंबर देने में भी बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है कि जी जो जी, असली है सही है उसका नंबर कम ना हो जाए किसी वजह से। सही सही। तकरीबन सब ने बहुत अच्छा पढ़ा और वही के हिस्सा ले लेके और न्यू चैनल देख देख के उनको तजुर्बा सबका हो गया। सही, बहुत। और ये जो जजमेंट का सिलसिला हमने शुरू किया, ज़ाहिर है एक पैनल हमने बिठाया और मुख्तलिफ आप कहेंगे डोमेन्स के अंदर जजेस चीज़ों को देख रहे हैं। ज़ाहिर इससे पहले पाकिस्तान में अभी तक ये सिलसिला नहीं हुआ और ये सिलसिला न्यू न्यूज़ ने शुरू किया है। इसको कितना सराहेंगे और क्या मज़ीद आगे इसको कैसे हम बढ़ाएँ? ये तो बड़े आला खिदमात हैं न्यू चैनल की कि उन्होंने कुरान पाक का भी मुकाबला, किरात में भी बच्चों का मुकाबला कराया जो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही है। उसमें भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और फिर ये नात का उसमें तो बड़े उनके कारियों के उस्तादों के बड़े सबक होते हैं ना, लेकिन नात में सबके उस्ताद नहीं होते, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। सही सही। कुछ वैसे ही ये भी बड़ा पॉइंट, कुछ वैसे ही नात खान बनते हैं शौक से, वालिदैन के शौक से। सही। तो कुछ जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो उनको वालिद साहब को किसी ना किसी उस्ताद के पास तरबियत के लिए बिठा देते हैं। तो चाहे कोई खान साहब हो चाहे कोई नात खां हो, दोनों सूरतों में होते हैं ना। सही। तो सही। जो खान साहब से जो लेते हैं तरबियत उनका आगाज़ जो होता है लाभ से होता है। सही। जो खान साहब की तरबियत के बगैर अपने वालिद साहब से या किसी और से
سنتے ہیں وہ الاپ کے بغیر صحیح. آغاز یہ کرتے ایک اور بنیادی فرق آپ نے جو ہے نا نعت خوانوں میں کیٹیگریز بتا دی ہمیں. 2 کیٹیگری کے نعت خواں ہیں انشاءاللہ, اور ہمارے ججز میں بھی دونوں پینل موجود ہیں. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ناظرین کرام ہمارے جج صاحب بھی جو ہیں, جی میں نے اس کا 2 کیٹیگریز ہیں اور دونوں کو آپ نے فرق بتا دیا. ہمارے جج صاحب جو ہیں یہ بھی بڑے ماشاءاللہ ماہر ہیں. جی تو ماشاءاللہ, یہ تو خان صاحبوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی جب جگہ انشاءاللہ بناتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا اللہ نظر بد سے بچائے ان کو, یہ دعائیں ان کی. اللہ آمین آمین. علی ارسلان سے سنتے ہم نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں آپ. بسم اللہ. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار ماشاءاللہ پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, سبحان اللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں. پہلے جتنے بھی مقابلوں میں اس نے حصہ لیا جی بڑی فنکاری دکھائی ہے, سبحان اللہ. لیکن آج یہ کلام اس کے ہاتھ میں پہلی دفعہ آیا, چونکہ پہلی دفعہ پڑھا ہے. پہلے دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا. جی میں اسی لیے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے نا وہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اچھا آپ نے ذرا وہ کام خدمت والا شعر تو سنا, لیکن اب جو آپ چاہتے ہیں. سوئے لالزار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. حمدانی صاحب نے تو اپنے کمنٹس کر لیے, زید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کمنٹس احمد رضا خان بریلوی صاحب کی جو شخصیت ہے, مطلب سراپا نعت, مطلب وہ شخصیت ہے کہ ادھر نام آتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا تصور آتا ہے وہ نعت کا آتا ہے, اور کوئی تیسری چیز ہے ہی نہیں ان کے درمیان میں. اور کیا کمال, مطلب یوں کہا جائے کہ 20ویں صدی کے جو ہے نا وہ مجدد, نامور فقیہ, محدث اور نعت کو ہے. سبحان اللہ. فارسی میں کہا, اردو میں کہا, عربی میں کہا, ہدایت بخشش کے نام سے
ایک نعتیہ مجموعہ ترتیب، واہ اور وہ ایک نعتیہ نہیں ہے، وہ 3 جلدیں ہیں اس کی، مطلب وہ اس کو آپ ایک کتاب گننا چاہیں تو گن لیں، لیکن اس کے اندر جتنا میٹیریل ہے اس سے 7 کتابیں بن سکتی ہیں. تو کیا سبحان اللہ، خوبصورت. واہ واہ. اور پھر جو اس کے حصے میں آیا بچے کے کہ وہ دیکھیں نا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. اب یہ پھرتے ہیں کہ ردیف میں، یہ استاد شاعر کا کام ہوتا ہے کہ پھرتے پھرتے میں کہا تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اب یہ محاورہ ہے، دن پھرنا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس کو استعمال کیا کہ بہت ہی خوب. کیا کہوں میں اس کے اوپر. اور پھر ایک شعر نہیں پڑھا گیا، لیکن تھوڑا سا میں ایک 4-5 سیکنڈ لے لوں کہ ان کے ایما سے دونوں باغوں پر سبحان اللہ خیلے لیل و نہار پھرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ باغیں، جی اور وہ 2 باغیں بھی برابر ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور جس نے پکڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ چاہے تو دائیں طرف موڑ دے، چاہے تو بائیں طرف موڑ دے، چاہے تو روک دے. یہ اختیار رسالت معاد کی لطافت سے چھلکتا ہوا شعر ہے کہ جو لیل و نہار ہے دنیا میں اور ہے ہی کیا. دنیا کی اگر آپ تعریف کرتے ہیں تو کیا ہے، یا دن ہے یا رات ہے. دن بھی پاک پیغمبر کی اختیار میں، رات بھی ان کے اختیار میں، چاہے جائے کہ کل کی کل کائنات جو ہے وہ آپ کے اختیار میں. تو بہت ہی خوبصورت اشعار، اور انہوں نے جو انتخاب کیا خوب کیا، اور تلفظ بھی جو تھا وہ نبھا گئے. کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں نظر آتی. جی بہت خوب. جس پر بات مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے. وہ سوئے لالہ زاد پھرتے ہیں. تو ریز اضافہ کیا پھر آپ نے پڑھا، پھر پڑھیں ذرا. پھول کیا دیکھو، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یہ لفظ میری ہے. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، فائلاتن فعیلاتن فعلن، یہاں میری. تو آپ اپنے ترنم میں اس کو میری کر رہے تھے. یہ بہت اس پہ بات ہو چکی ہے اس سے پیشتر بھائی. جی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی میری ہی لکھا ہوا ہے، میری ہی لکھا ہمارے پاس میری لکھا ہوا ہے. لیکن اس سے پیشتر بہت ضروری تھا چونکہ یہ غلطی پارٹیسپینٹ کی ہے. اس کی وجہ جو شعر سامنے لکھا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. جو آپ کو طرز کی بات آپ کو بتانا، آپ نے مطلب پڑھا. ہاں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا انترا اٹھانا جو بنتا تھا، وہ سوئے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار سبحان اللہ سبحان اللہ پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. انترا میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ آپ کا مطلع ہی ختم نہیں ہوا. صحیح. مطلع اور انترے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہاں تو جوش بھی دکھانا ہوتا ہے اور ہر چیز آپ نے لوازمات. بہرحال آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا، جو چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کر دی ہیں آپ کو. علی ارسلان حمدانی صاحب نے بھی پڑھا جی اور حسنین مظہری صاحب نے. آپ کوشش کریں گے اب جی کسی طرح جو ہے وہ اچھا آپ کو سانس کا تھوڑا مسئلہ تو نہیں ہے ویسے؟ نہیں ہے، لیکن آپ نا مصرے کو میں نا تقریباً 4-5 سانس لے کے پڑھتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے کوئی بہت. بسم اللہ پڑھیں ذرا اوپر. بسم اللہ ہے نا حمدانی صاحب نے جو تھا.
اس گلی کا گدا میں جس میں شاباش. مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے سبحان اللہ، بہت خوب. یہ پوٹینشیل مقابلے میں دکھانا ضروری تھا. جی اور بہرحال وہ نہیں دکھا سکے اس حوالے سے، بہرحال ایک سٹریس تھا. ناظرین کرام، ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹ اس وقت یہاں پر نذرانہ عقیدت پیش کر چکے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، لیکن نتائج ابھی رہتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کو نتائج سے آگاہ کرتے ہیں. آج ہم آپ سے الوداع کہتے ہیں، اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.